السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ کا 10واں لیکچر ہے بیٹا۔ آئی ایم سر عنایت اسلامیات ٹیچر۔ تو آج اس سے پہلے ہم لوگ سورہ انفال کے کچھ رکوع پڑھ چکے ہیں اور آخری 2 رکوع تھے۔ آج ہم جو موضوعاتی چیپٹر ہے زکوٰۃ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو موضوعاتی چیپٹر میں زکوٰۃ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس سے پہلے جو موضوعاتی چیپٹر تھے وہ علم کی فرضیت اور فضیلت تھی، اور اس کے علاوہ وہ موضوعاتی چیپٹر جو کلاس 8 کے اندر پڑھے گئے تھے وہ بھی اس میں دوبارہ سے شامل تھے، اس لیے ہم نے ان کی دہرائی کی تھی، یعنی قرآن مجید اور قرآن مجید کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ ان دونوں کے بعد، ان تینوں چیپٹرز کے بعد، یعنی قرآن مجید، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اور تیسرا چیپٹر علم کی اہمیت اور فضیلت، فرضیت اور فضیلت، اور چوتھا موضوعاتی چیپٹر کلاس 9 میں جو آتا ہے فیڈرل میں، وہ زکوٰۃ آتا ہے، اور وہ میٹرک سندھ بورڈ میں آتا ہے زکوٰۃ۔ ٹھیک ہے، تو یہ 9 کلاس میں جو چوتھا چیپٹر ہے زکوٰۃ فرسٹ ٹرم کے اندر، یہ لاسٹ آج ہمارا سبق ہے اس فرسٹ ٹرم کا۔ تو ہم اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی فرضیت ہے، اہمیت ہے، اور اس کے بعد اس کے مصارف ہیں۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کے جو لغوی معنی ہے وہ ہے پاک کرنا، نشو و نما پانا وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاح دین میں زکوٰۃ سے مراد ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے 1 سال گزرنے کے بعد خاص شرح کے مطابق مستحق افراد میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دین اسلام کی اصطلاح میں زکوٰۃ سے مراد ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنے مال میں سے 1 سال گزرنے کے بعد خاص شرح کے مطابق مستحق افراد میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے زکوٰۃ کی فرضیت۔ دیکھیں، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ جو تھی پہلے لوگوں پر بھی فرض ہوا کرتی تھی، لیکن اس کی ترتیب کچھ الگ ہوتی تھی کہ ان پر زیادہ زکوٰۃ فرض ہوا کرتی تھی، اور زیادہ، جیسے ہمارے پاس 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن وہاں پر اور پچھلی کچھ امتوں پر جن پر فرض ہوئی تو وہ ان پر زیادہ زکوٰۃ، اور وہ زکوٰۃ کا مال نکال کے، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے اوپر زکوٰۃ کا سلسلہ اس طرح ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کے تقریباً 3 حصہ مال کو، زکوٰۃ کے 3 حصہ مال کو نکال کر پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ تو اس طرح زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے اوپر مہربانی کی کہ زکوٰۃ کے مطلب 2.5%، لیکن اس کی شرائط بھی ایسی ہیں کہ وہ شرائط اگر پائی جائیں گی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی مثلا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا پر پورا 1 سال آج وہ 7.5 تولہ سونا کا مالک بنا تو آج وہ تاریخ اور مہینہ لکھ لے گا، پورے 12 مہینے اس پر گزر گئے اور وہ اسی طرح رہا یا اس سے کچھ اور اس کو فائدہ ہوا بڑھا، تو اس پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اس کی تفصیل میں آگے آپ کو اس کے نصاب کی تفصیل آ رہی ہے، اس میں مزید بتا دوں گا۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ زکوٰۃ دین اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور زکوٰۃ مسلمانوں پر سن 2 ہجری میں فرض کی گئی، یعنی ہجرت مدینہ کے بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے اور دوسرے سال پر یہ نماز کی طرح دوسرے سال میں فرض کی گئی، اور اس کی وصولی اور تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد
زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق جو قرآن کریم کی کچھ آیات ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرتے رہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ یعنی جہاں پر بھی نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، نماز کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ترغیب دی اور زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اسلام کے اور بھی ارکان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کی ترتیب بیان فرمائی۔ تو فرمایا نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرتے رہو۔ اس کے علاوہ دیکھیں سورہ احزاب کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جہاں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ادا کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں بھی بیان کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہو، اور وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے اور وہ صدقہ ادا کرنے والے تو وہ مومنین کی صفات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ تو مطلب نماز کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ فرمایا کہ اور مومن وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ مومنین کی صفات میں سے یہ کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر جو آیت ہے اس میں فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، سورہ تغابن کی یہ آیت ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ ترجمہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھے طریقے سے قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ یعنی لفظی ترجمہ اس طرح ہوگا ان تقرضوا اللہ، اگر، ان کا معنی ہے اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرضا حسنا، یعنی اچھے طریقے سے قرض، یضاعف ہو، وہ اسے دگنا کرے گا، ہو کا اشارہ جا رہا ہے قرض کی طرف، یضاعف ہو وہ اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اس کو دگنا کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، ویغفر لکم اور تمہیں بخش دیں گے۔ تو اتنا بڑا فائدہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، آپ تفاسیر میں مطالعہ کریں اور ان مزید آیات کو آپ ذہن نشین کریں اور ان آیات کو مع تراجم زکوٰۃ کی جو فضیلت کے متعلق آیات آئی ہیں یا زکوٰۃ کی تاکید کے متعلق جو آیات آئی ہیں وہ آپ رجسٹر کے اوپر نوٹ کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے اس میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ میں اس کے بعد پھر آپ کو بتاؤں گا احادیث میں زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے ان کے بارے میں۔ پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کا اقدام کیا انہوں نے کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق میں آتا ہوں کہ معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت، یعنی زکوٰۃ کا جو نظام معیشت ہے اس کو بنیادی اہمیت، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نظام معاشرت کی طرف نظام معیشت کی بھی بہترین ضابطے عطا فرمائے۔ ان اصولوں پر قائم رہنے سے دنیا میں معاشی عدل قائم ہوتا ہے اور ان کو ترک کر دینے سے معاشی ناانصافی جنم لیتی۔ موجودہ دور میں سود کی بنیاد پر قائم کردہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام اس کی ایک بھیانک مثال ہے، جس کے نتیجے میں آدھی سے زائد دنیا بھوک اور افلاس اور سماجی معاشی زوال میں ڈوب چکے۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کی بدولت سرمایہ تمام افراد معاشرہ کے ہاتھوں میں پہنچ کر انہیں اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا اقدام تھا؟ تو زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ادائیگی نماز کے ساتھ ہی
ادائیگی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نماز نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ گو تھے، یعنی کلمہ پڑھنے والے وہ مسلمان تھے لیکن جو نہیں انکار کر رہے تھے زکوٰۃ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلاف جہاد کا حکم فرمایا کہ ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو اس کے علاوہ اور کیا فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں میں دوبارہ سے، توجہ کیجئے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اگرچہ وہ بظاہر کلمہ گو تھے یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض یعنی نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں آنے دوں گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے زکوٰۃ کی تاکید احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے الزکوٰۃ قنطرۃ الاسلام۔ سنن بیہقی کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ان مسلمانوں پر فرض کیا ہے جو ان کے مالداروں سے وصولی کی جائے گی اور ان کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی یہ بخاری کی روایت ہے کہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جو زکوٰۃ کی فضیلت کے متعلق آئی ہیں، جیسے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ الترغیب والترہیب کی حدیث میں لکھی گئی ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ مال کی شر سے بچ گیا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ پس مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ ریپیٹ کر رہا ہوں میں کہ کیا فرمایا کہ جس شخص نے پہلی حدیث میں فرمایا اپنے مال کو زکوٰۃ ادا کر دی تو وہ مال کے شر سے یعنی برائی سے بچ گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جو مسکین، یتیم اور مسافر کو دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اہم بات آتی ہے اس زکوٰۃ کے چیپٹر کے اندر وہ ہے زکوٰۃ کے مصارف۔ دیکھیں قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، اس کے متعلق میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے کہ مصارف یہ مصرف کی جمع ہے، کہ مصارف کہتے کس کو ہے؟ جس کے معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، یعنی مصارف زکوٰۃ ہم کہتے ہیں، یعنی وہ جگہیں کہ جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے، یعنی وہ جگہیں کہ جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے زکوٰۃ کے 8 مصارف گنوائے ہیں۔ کتنے؟ 8۔ آیت ہے سورہ توبہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ بے شک زکوٰۃ تو انما الصدقات یعنی صدقات کا معنی ہے زکوٰۃ، کہ بے شک زکوٰۃ تو للفقراء پہلا مصرف فقراء کے لیے، والمساکین دوسرا مصرف مساکین کے لیے، والعاملین علیہا اور کارکنوں کے لیے جو اس پر مقرر، یعنی زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ، ان کو قرآن عاملین کے نام سے بتا رہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم اور نو مسلم لوگوں کے لیے، جو نو مسلم ہوئے ہیں، غریب ہیں، ان کی دل جوئی کے لیے ان کو مؤلفۃ قلوب یا تالیف قلب کہا جاتا ہے۔ والرقاب اور گردنیں چھڑانے کے لیے۔ گردنیں چھڑانے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ غلام کو آزاد کرنے کی، یعنی ایسا غلام یا ایسا قیدی ہے آج کل کے دور میں
کہ جو بے گناہ قید میں پڑ گیا اب اس کو رہائی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی ضمانت کروائی جا سکتی ہے۔ والغارمین، اور قرض داروں کے لیے جو مقروض ہیں جن پر بہت زیادہ قرض ہے ان کو بھی زکوٰۃ کے پیسے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہیں بہت ہیں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے، وہ مسافر اس کا مطلب کہ جو گھر میں تو امیر ہو لیکن راستے میں اس سے سارا پیسہ کہیں گر گیا ہو یا اس سے کسی نے چھین لیا ہو، اب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس پیسے سے وہ واپسی گھر پہنچ سکتا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے آیت کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے وہ 8 مصارف گنوائے ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ان 8 مصارف کے علاوہ زکوٰۃ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے زکوٰۃ کے مصارف کی تفصیل۔ زکوٰۃ کے مصارف کی جو تفصیل ہے وہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلا جو مصرف ہے وہ 8 مصارف ہیں زکوٰۃ کے۔ پہلا ہے فقراء، دوسرا ہے مساکین، تیسرا ہے عاملین، چوتھا ہے مؤلفۃ القلوب یا تالیف قلب وغیرہ وغیرہ، اور 5واں ہے رقاب، اور چھٹا ہے غارمین، 7واں فی سبیل اللہ، 8واں ابن السبیل۔ اب میں ہر ایک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتے ہیں ہم کہ فقراء ایسے افراد ہیں معاشرے کے جو کسی حقیقی مجبوری یا معذوری کی بنا پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ذریعہ آمدن موجود نہیں۔ ایسے لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ فقراء کہلاتے ہیں۔ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ دوبارہ اس کی تفصیل میں بتاؤں، ایسے افراد معاشرہ جو کسی حقیقی مجبوری یا معذوری کی بنا پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اپنی بنیادی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں، تو ایسے لوگ فقراء کہلاتے ہیں، جن کو محتاج بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہے مساکین۔ مساکین جمع مسکین کی ہے، اس سے مراد شریف غربا ہے۔ شریف غربا یعنی ان لوگوں کو کہتے ہیں مساکین کہ جن کے پاس ذرائع آمدن تو ہیں کسی نہ کسی صورت میں، تاہم ان کی ضروریات زندگی ان ذرائع سے پوری نہ ہو سکتی ہوں اور وہ محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے شریف غریب کہ جو شرم کے مارے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جھکا سکتے، یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری تفصیل جو پہلے میں نے بتائی کہ مساکین ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ذرائع آمدن تو کسی نہ کسی صورت میں ہیں، لیکن ان کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات زندگی ان ذرائع سے بھی زیادہ ہیں، تو وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ محرومی کی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہیں، تو ایسے لوگوں کی مدد زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے مؤلفۃ القلوب، یا اس کو تالیف قلب بھی کہتے ہیں، یعنی نو مسلم، کہ اگر کوئی شخص، اس کی تفصیل یہ کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا محض اس کے دل کو دین اسلام کی طرف جوڑنا مقصود ہو، تو اسے زکوٰۃ کی رقم سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسے مؤلفۃ القلوب یا تالیف قلب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو اور اسے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے یا محض اس کے دل کو دین اسلام کی طرف جوڑنا مقصود ہو، تو اسے زکوٰۃ کی رقم سے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے، اور ایسے شخص کو مؤلفۃ القلوب یا تالیف قلب کہتے ہیں۔ نیکسٹ 5ویں نمبر پر ہے رقاب، آزادی کے لیے۔ بعض اوقات کوئی شخص غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے یا اسے نظام انصاف میں خرابی کی وجہ سے جرم کیے ہوئے بغیر قید ہو جاتی ہے،
ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم استعمال میں لا کر اسے آزادی یا رہائی دلوانا رقاب کہلاتا ہے۔ پہلے دور میں ہوتے تھے غلام، اور غلام کسی کے پاس اگر آزاد کرانا ہوتا تو اس کی قیمت لگائی جاتی تھی کہ اتنا غلام اگر پیسہ ہمیں دے دے تو وہ آزاد۔ آج کل کے دور میں یہ ہے کہ کوئی ایسا قیدی کہ جو جرم کیے بغیر قید ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ کی رقم سے استعمال میں لا کر اسے آزادی یا رہائی دلوانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ رقاب۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے غارمین۔ غارمین یعنی مقروض لوگ، قرض دار۔ ان مقروض افراد کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے مالی کمزوری کی بنا پر قرض واپس کرنا ناممکن ہو۔ ایسے لوگوں کا قرض اتارنے کی خاطر زکوٰۃ کی رقم استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ ریپیٹ کر رہا ہوں، غارمین سے مراد کیا ہے؟ قرض دار، یعنی ان افراد کو کہتے ہیں کہ جن کے لیے مالی کمزوری کی بنا پر قرض واپس کرنا ناممکن ہو۔ ایسے لوگوں کا قرض اتارنے کی خاطر زکوٰۃ کی رقم استعمال میں لائی جا سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہر اس کام میں مدد دی جا سکتی ہے جو راہ خدا میں دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے کیا جائے۔ مثال کے طور پر تبلیغ دین، جہاد فی سبیل اللہ، علوم دین کی نشر و اشاعت کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں، فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ۔ مثال کے طور پر تبلیغ دین، جہاد فی سبیل اللہ، علوم دین کی نشر و اشاعت کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ 8واں اور آخری جو مصرف ہے زکوٰۃ کا وہ ہے ابن السبیل۔ ابن السبیل کا مطلب ہے مسافر۔ زکوٰۃ بوقت ضرورت ایسے مسافروں کو بھی دی جا سکتی ہے جو دوران سفر کسی مصیبت یا حادثے کا شکار ہو جائے، چاہے وہ اپنے مقام پر صاحب نصابی کیوں نہ ہو، انہیں ابن السبیل کہتے ہیں اور انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ اب وہ دوران سفر جب اس کا سارا پیسہ راستے میں چھن گیا یا کہیں حادثے میں گر گیا یا اس کا جیب کٹ گیا یا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کسی نے چھین لیا، تو اب وہ حالت سفر میں مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو ابن السبیل کہتے ہیں، تو اس کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ ہوئے 8 مصارف جن کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد جو ہے ایسے لوگ کہ جن کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے وہ کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے اپنے بیٹے، بیٹی یا ان کی اولاد کو، اسی طرح اولاد اپنے باپ، دادا، نانا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے نوٹ کریں۔ نیکسٹ ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ زکوٰۃ کا نصاب یوں ہے، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے اس کی تفصیل۔ سب سے پہلے سونے میں 7.5 تولہ سونے اگر کسی کے پاس ہو، شرط اس کی یہ کہ اس پر پورا 1 سال گزر چکا ہو، یعنی اگر آج 7.5 تولہ سونا کا مالک بنا اور وہ پورے 12 مہینہ اس کے پاس 7.5 تولہ سونا سے کم نہیں ہوا اور وہ اس سے بڑھا یا اس سے وہی رہا تو اس پر 2.5% زکوٰۃ ہے۔ چاندی بھی 52.5 تولے پر ہے لیکن اس میں زکوٰۃ 2.5% ہی ہے۔ اونٹ پر 5 عدد اونٹ اگر ہوں تو ان پر، یعنی ان پر بھی 1 سال گزر گیا ہو۔ اگر کسی کی ملکیت میں 5 اونٹ ہیں اور وہ 5 اونٹوں پر 1 سال پورا گزر گیا ہو تو ان پر زکوٰۃ کے لیے کیا ہوگی؟ پوری 1 بکری ہوگی۔ اس کے علاوہ بھیڑ اور بکریاں اگر کسی کے پاس 40 عدد ہیں اور وہ 40 عدد بکریاں اور بھیڑوں کو اس کے پاس پورا 1 سال گزر چکا ہو، اس سے کم نہیں ہوئی، تو 1 بھیڑ یا 1 بکری اس کے بدلے میں زکوٰۃ دے گا۔ یعنی 40 اگر ان پہ 1 سال گزر جائے تو ان پر 1 بھیڑ یا 1 بکری۔ ٹھیک ہے۔ گائے اور بھینسیں اگر کسی کے پاس 30 عدد ہیں تو ان 30 عدد گائے اور بھینسوں پر 1 بچہ یعنی بچڑا چھوٹا سا جو پورے 1 سال کا ہو وہ زکوٰۃ کے لیے دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ یہ کہ ان گائےوں اور بھینسوں کو 30 عدد پر پورا 1 سال
گزر چکا ہو تو ان پر پورے 1 سال گزرنے کے بعد پورا ایک بچہ جس کو پورا 1 سال گزر چکا وہ بطور زکوٰۃ دیا جائے گا. نوٹ کریں. اس کے بعد نیکسٹ ہے زرعی پیداوار پر زکوٰۃ. بارانی زمین میں سے عشر ہے کہ اگر کوئی زمین ہے کہ جو بارانی یعنی وہ بارش کی وجہ سے اس کی کھیتی باڑی ہوتی ہے تو زمین میں جو پیداوار ہوگی اس کا عشر یعنی 10واں حصہ نکالنا لازمی ہوگا, وہ بطور زکوٰۃ مستحقوں کو دیا جائے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر نہری اور چاہی زمینوں میں سے کتنا ہوگا 20واں حصہ نکالنا لازمی ہوگا. نہری جو نہر کے پانی سے سیراب ہوتی ہے, چاہی اور یعنی جو کنویں کے پانی سے سیراب ہوتی ہے, تو ایسی زمینوں کے اوپر 20واں حصہ نکالنا لازم ہوتا ہے کہ وہ نکال کر بطور زکوٰۃ دیا جائے گا. لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. جیسے پہلے جو مصارف تھے ان پر سال کا گزرنا شرط تھی جانوروں میں اور سونے چاندی میں, لیکن یہاں پر سال کا گزرنا لازمی, یعنی یہاں پیداوار کے اوپر ہے, اور پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, فصل تیار ہو جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے زکوٰۃ کی فرضیت سے جو مستثنا ہیں وہ کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کی کون سی اشیاء ہیں جو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنا ہے. جیسے مثلا گھر کے استعمال کی اشیاء, مثلا کپڑے, فرنیچر, سواری کے جانور, سائیکل, موٹر, اوزار, ہتھیار, ذاتی کتب خانہ, رہن شدہ جائیداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. دیوانے اور بچے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے. وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس کی تفصیل دوبارہ سے سنیے گا. گھر کے استعمال کی اشیاء مثلا کپڑے, فرنیچر, سواری کے جانور, سائیکل, موٹر, اوزار, ہتھیار, ذاتی کتب خانہ, رہن شدہ جائیداد پر زکوٰۃ فرض نہیں. دیوانے, بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں. اور وہ شخص جس کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے تو ان سب پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. نیکسٹ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی وضاحت فرمائی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. کہ ترجمہ ہے اس کا کہ جو لوگ حرص کی وجہ سے سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, سو آپ ان کو ایک بڑی دردناک سزا کی خبر سنا دیجئے جو اس روز واقع ہوگی جب اس نے سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کی لوگوں کی پیشانیوں کو, ان کی گردنوں کو, کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا, اور یہ وہ مال ہے, کہا جائے گا ان سے کہ یہ وہ مال ہے جس کے تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا, سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو. نیکسٹ ہے تو یہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا. تو مختصر طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے معنی اور اس کی دین اسلام میں تفصیل پڑھی, پھر زکوٰۃ کی فرضیت کے متعلق پڑھا, پھر زکوٰۃ کی قرآن مجید کے اندر جو آیات تھی تاکید میں وہ ہم نے پڑھی کہ زکوٰۃ کی تفصیل میں جو آیات تھی, پہلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ, اور دوسری آیت وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ, تیسری آیت ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم دینکم. اور اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت کے متعلق میں نے آپ کو بتایا, حضرت ابوبکر صدیق کا جو قدم تھا اس کے متعلق بتایا گیا اس میں. پھر زکوٰۃ کی تاکید احادیث کی جو روشنی میں ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے متعلق کچھ احادیث بھی آپ کو بتائی گئی ہیں. اور پھر زکوٰۃ کے مصارف ہیں, پھر مصارف جو قرآن کریم میں مصارف کے متعلق آیت آئی ہے سورۃ توبہ کے اندر, اس کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا اور آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ 8 تھے اور ان کی ہر ایک کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو میں نے سمجھائی ہے. پہلے نمبر پر فقراء, پھر مساکین, عاملین, مؤلفۃ القلوب,
رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل، یہ 8 وہ مصارف ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، زرعی پیداوار پر زکوٰۃ، زکوٰۃ کی فرضیت سے مستثنی اشیاء، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام۔ تو آج کا یہ یہاں کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔